السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ میں آپ سب کی معصوم سے رائٹر لائبہ ارشاد۔ آج ہم مکمل ناول ریڈ کریں گے عائشہ شبیر کا، جس کا نام ہے عشق کی انتہا۔ آئی ہوپ سو آپ سب کو پسند آئے گا۔ چلیں آئے ناول کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ناول کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے کہہ دوں، جس نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے کر دے اور ویڈیو کو لائک بھی کرے۔ یہ کہانی ہے ایک طرفہ عشق کی، ایک طرفہ محبت کی دیوانگی کی۔ وہ جو اس کے عشق میں گوڈے گوڈے ڈوبی ہوئی تھی، اس کی ایک نگاہ کی بھوکی ایمن رحمان، اپنے حارث سائیں سے عشق کی انتہا کرنے والی، اس کے ہیجر میں خود کو موت کی ہیجر تک لے جانے والی۔ یہ کہانی ہے حارث جمال کی، جس نے ایمن رحمان سے عشق کیا، ایسا عشق جس کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ یہ کہانی ہے جہاں دو دل ملتے ہیں، مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ ان کے عشق میں مشکلات بہت آئیں، مگر عشق اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ مکمل افسانہ۔ ایمن بیٹا بھاگو نہیں، چوٹ لگ جائے گی۔ حمنہ بیگم جو کب سے ایمن کے بال بنانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ ایمن ہی کیا جو آسانی سے ان کے ہاتھ لگ جائے۔ نہیں ماما، میں اپنے حارث سائیں سے بنواؤں گی، وہ آپ سے زیادہ اچھے بناتے ہیں میرے بال۔ ایمن منہ بناتے بولی۔ ایمن، حارث کو بھائی بولا کرو، وہ آپ سے کتنے بڑے ہیں؟ حمنہ بیگم ایمن کو ڈپٹے بولی تھی۔ ایمن منہ بنا کر وہیں میرر کے سامنے اسٹول پر بیٹھ گئی۔ میری پیاری سی گڑیا، دیکھو آپ کے بابا آپ کے لیے سنڈریلا فراک لے کر آئے ہیں، وہ بھی ایک نہیں بلکہ بہت ساری۔ میری بیٹی پہنے گی نا؟ حمنہ بیگم اب آہستہ آہستہ ایمن کے بالوں کو سلجھا رہی تھی۔ ایمن کے بال لمبے ہونے کی وجہ سے وہ اپنی ماما یا پھر حارث کے علاوہ کسی سے اپنے بال نہ سلجھایا کرتی تھی۔ ایمن رحمان شاہ، سیاہ لمبے کالے بالوں والی لڑکی، سنہری آنکھیں، گورا رنگ، گھنی پلکیں جو اس کی آنکھوں کو مزید پرکشش بناتی تھی، لمبا قد، ایک نازک نان لڑکی، اپنے شوہر کو پیار سے سائیں بولنے والی، اس کے ہیجر میں خود کو موت کے منہ تک پہنچانے والی۔ ایمن رحمان، اپنے سائیں کی جان تاحیات کے لیے مقصود کر دی گئی۔ ایمن میری بات بہت اچھے سے سن لیں، آپ نے اپنی ڈریس خراب نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ اور وہاں جا کر بالکل اچھے بچوں کی طرح رہنا ہے، سارا کے ساتھ کھیلنا ہے اور کہیں ادھر ادھر بھاگنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے ماما۔ ایمن اچھے بچوں کی طرح اس بات میں سر ہلاتی واپس اپنے کھیل میں مگن ہو گئی۔ وہ اس وقت اپنے گڈے اور گڑیا کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھی۔ ماما ایک بات پوچھوں؟ ایمن خنوس اپنے کام میں مگن سی بولی۔ جی ماما کی جان پوچھیں، حمنہ بیگم بہت ہی پیار سے بولی۔ کیا ہم ماموں کے ساتھ نہیں رہ سکتے؟ ان کی حویلی تو بہت ہماری حویلی کی طرح ہے، اتنی بڑی۔ ایمن اپنے ہاتھوں کو لمبا کرتے بولی۔ حمنہ بیگم کو اپنی بیٹی پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ نہیں ماما کی جان، ہم ان سے ملنے تو جاتے ہیں نا، آپ کا گھر یہ ہے، اور آپ ہر ویکنڈ پر جاتی تو ہیں اپنی مومانی سے ملنے۔ نہیں نا ماما، ان کے ساتھ رہنے میں زیادہ مزہ آئے گا۔ ایمن اپنی بات پر اڑ گئی۔ نہیں ماما کی جان، ہم نہیں رہ سکتے ان کے ساتھ، حمنہ بیگم نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ لیکن ماما مجھے حارث سائیں کے پاس رہنا ہے، ایمن آنکھوں میں نمی لیے بولی۔ ایمن کتنی بار کہا ہے آپ سے، وہ آپ کے بھائی ہیں، اور آئندہ میں آپ کے منہ سے یہ لفظ نہ سنوں، سمجھ گئی آپ؟ ایمن سہم گئی تھی، وہ تھی ہی کتنی، صرف 11 سال کی، اور اس کے دماغ میں جو کچھ بھرا جائے گا وہ وہی تو کرے گی۔ السلام علیکم بھابھی، کیسی ہیں آپ؟ اور میری گڑیا کیسی ہے؟ سکینہ بیگم ایمن کے گالوں پر پیار کرتے ہوئے بولی۔ میں ٹھیک ہوں پیاری مومانی، ایمن سکینہ بیگم کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ہائے مومانی صدقے جائے، سکینہ بیگم ایمن کے ماتھے پر پیار کرتے بولی۔ پورے خاندان میں ایمن کو اس کی مومانی جان ہی تو اچھی لگتی تھی۔ السلام علیکم مومانی جان، کیسی ہیں آپ؟ زیان آگے ہو کر بولا۔ وعلیکم السلام میرا بچہ، کیسے ہو؟ سکینہ بیگم زیان کے گلے ملتے ہوئے بولی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں مومانی، آپ سنائیں، اور ماموں جان کیسے ہیں؟ وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، اندر ہی ہے، تم لوگوں کا ہی انتظار کر رہے ہیں، سب مہمان آ چکے ہیں، آ جائیں اندر چلیں۔ پرانی ساری باتیں بھول کر آج پھر سے وہ سب ایک ساتھ، مگر کب تک، یہ تو وقت ہی جانتا تھا۔ سکینہ بیگم اپنے ساتھ ہی بچوں اور حمنہ بیگم کو اندر لے گئی۔ کیسے ہیں بھائی آپ؟ حمنہ بیگم اپنے بھائی جمال سے ملتے ہوئے بولی۔ میں ٹھیک ہوں میری گڑیا، بہت بہت مبارک ہو آپ کو، ماشاءاللہ سے سارا اب 11 سال کی ہو گئی ہے، کدھر ہے، نظر نہیں آ رہی؟ حمنہ بیگم نے پورے ہال میں نظر دوڑائی۔ حویلی کی راہداری کو بہت خوبصورت طریقے سے سجایا گیا تھا، جس میں موجود ایک خوبصورت پول پورے گارڈن ایریا کو چار چاند لگا رہے تھے۔
ہر طرف بلیک گولڈن کلر کے غبارے پھیلے ہوئے تھے اور ڈیکوریشن بھی بلیک اور گولڈن کلر کی تھیم کی رکھی گئی تھی۔ گارڈن کے عین وسط میں ایک بہت ہی پیارا سا اسٹیج بنایا گیا تھا جس کے بیک گراؤنڈ پر ہیپی برتھ ڈے سارا بہت ہی خوبصورت طریقے سے لکھا گیا تھا۔ میں یہاں ہوں پھپھو جانی، سارا اپنا بلیک فراک ہاتھوں میں پکڑے حمنا بیگم کی طرف بڑھی۔ او میری پیاری بیٹی، بہت پیاری لگ رہی ہو، بالکل سنڈریلا کی طرح۔ حمنا بیگم سارا کے گلابی گالوں کو کھینچتے ہوئے بولی۔ پھپھو جانی، ایمن کہاں پر ہے؟ سارا نے معصومیت سے پوچھا۔ وہ زیان کے ساتھ ہے، وہ دیکھو وہ رہی۔ حمنا بیگم نے سامنے کھڑے زیان کی طرف اشارہ کیا جو کہ اپنے بابا سے باتیں کرنے میں مصروف تھا، اور ایمن اپنے بابا کی گود میں تھی۔ السلام علیکم پھپھو۔ حارث حویلی میں باہر آتے ہی سب سے پہلے اپنی پھپھو سے ملا۔ وعلیکم السلام، میرا بچہ کیسا ہے؟ حمنا بیگم حارث کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، زیان کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہا؟ اب ان بچوں کی پارٹی کو انجوائے صرف وہ اپنے بڑی کے ساتھ ہی کر سکتا تھا بیٹا، وہ اپنے بابا کے ساتھ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ لوگ باتیں کریں، میں خود ڈھونڈ لیتا ہوں انہیں۔ حارث کہہ کر وہاں سے نکل گیا۔ یار زیان، اب میں تجھے کہاں ڈھونڈوں؟ ان لڑکیوں میں سارا کی سالگرہ تھی تو اس نے اپنی ساری دوستوں کو انوائٹ کیا تھا، مگر حارث اپنے بہن کی خوشی کے لیے ان لڑکیوں میں بھی رہ سکتا تھا، مگر وہ تھی بھی تو اس سے 7 سال چھوٹی۔ کہاں اس کی دوستی اور کہاں وہ، اور وہ خود لڑکیوں میں انکمفرٹیبل محسوس کر رہا تھا۔ السلام علیکم پھپھو جان، آپ نے زیان کو دیکھا ہے؟ میں کب سے ڈھونڈ رہا ہوں اس کو مگر وہ مل ہی نہیں رہا۔ وعلیکم السلام بیٹا، ایمن ضد کر رہی تھی کہ اس نے باہر جانا ہے تو یہیں پاس ہی گیا ہے، رحمان صاحب نے بتایا۔ چلے ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں۔ شکریہ، کوئی بات نہیں بچے، رحمان صاحب کہہ کر پھر سے مہمانوں کی طرف متوجہ ہو گئے اور حارث باہر کی طرف چلا گیا۔ اور زیان کے بچے، کتنا خوار کروا رہا ہے تو، ایک دفعہ مل تو جا صحیح، تجھے ہڈی پسلی ایک کر دوں گا تیری۔ حارث غصے میں بڑبڑاتا ہوا باہر کی طرف نکل گیا۔ زیان، یار میں کب سے تمہیں اندر ڈھونڈ رہا ہوں اور تم یہاں ہو؟ حارث الجھے ہوئے انداز میں بولا۔ کیوں بڑی، تجھے کیا ہو گیا؟ آج زیان ایمن کو گود میں اٹھائے بولا۔ کیا ہونا ہے یار، بور ہو رہا ہوں، حارث قدرے عجیب انداز میں بولا۔ چل پھر آجا، ہم دونوں ہی انجوائے کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلے تم اس کو اندر چھوڑ کر آؤ۔ تینوں اس وقت حویلی سے باہر کی جگہ پر موجود تھے۔ حارث جمال، ایک خوبصورت وجاہت کا مالک، لڑکیوں سے دور رہنے والا، اپنی فیملی سے بے حد محبت کرنے والا، یہ لڑکا کسی کی جان بن گیا۔ وہ حارث کا تاج تھی اور حارث اس کا پوش۔ گہری سیاہ آنکھیں، وہ لڑکا جاذب شخصیت، اپنے باپ کا اکلوتا اور لاڈلا بیٹا، وقت کے ہجر میں اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا شکار ہونے والا، اپنی محبت کو عشق کی انتہا پر لے جانے والا، وہ حارث جمال تھا، ایک مغرور شہزادہ، اپنی شہزادی کا شہزادہ۔ حویلی کے باہر کا سارا علاقہ گارڈز نے کور کیا ہوا تھا، کسی بھی اجنبی کو باہر سے اندر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ یار جو میری مسٹیکس ہو رہی ہے نا، ان کو اگنور کریے گا، کیونکہ مجھے فلو ہو رہا ہے اور فلو کی وجہ سے آنکھوں میں پانی آ رہا ہے اور سب کچھ بلر ہو رہا ہے میری آنکھوں کے سامنے سے، تو میں پڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں، تو اس مسٹیکس کو اگنور کریے گا، ورنہ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں میری وائس آف کر کے۔ اوکے، چلیں اسٹارٹ کریں۔ حویلی کے باہر کا سارا علاقہ گارڈز نے کور کیا ہوا تھا، کسی بھی اجنبی کو باہر سے اندر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ گاؤں کے شروعات میں ہی ناکہ بندی کی گئی تھی، اس سے پہلے چیک پوسٹنگ بھی رکھی گئی تھی۔ گاؤں کے اندر بھی ہائی سیکیورٹی کا اہتمام تھا۔ اوکے، میں ابھی آیا، اور ہاں اب کی بار نہ گم ہونا۔ نہیں ہوتا میرے بھائی، زیان کہتے ہی حویلی کے اندر چلا گیا۔ حارث بھی زیان کے پیچھے چلا گیا۔ ماما، زیان کی آواز پر حمنا بیگم اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا ہوا زیان بیٹا؟ ماما آپ اس کو سنبھالیں، میں حارث کے ساتھ ہوں، زیان ایمن کو گود سے اتارتے ہوئے بولا۔ لیکن بیٹا حارث، تو باہر گیا تھا اور تمہارے بابا نے سختی سے منع کیا ہے باہر جانے سے۔ حمنا بیگم نے زیان کو اس کے والد کی کہی بات اسے یاد دلائی۔ ماما ڈونٹ وری، میں اور حارث حویلی کے اندر ہی ہیں، میں اور وہ اس کے کمرے میں ہیں۔ یہاں پر نہ تو کوئی ہماری ایج کا ہے اور نہ ہی کوئی لڑکا جس کے ساتھ ہم بیٹھ کر باتیں کریں، تو ہم کمرے میں ہیں۔ آپ کو اگر کوئی کام ہے تو مجھے فون کر دینا، زیان کہہ کر حارث کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ وہ ناپ
घुमा कर कमरे में दाखिल हुआ तो हारिस सामने बैठा गेम सेट कर रहा था। हाँ भाई, हो गई सेट गेम? जियान उसके पास बैठते हुए बोला। हाँ यार, हो गई, हारिस जियान के साथ बैठते हुए बोला। वो दोनों इस वक्त बेड के आगे परे दीवान पर बैठे सामने लगे PS5 पर गेम खेलने में मसरूफ थे, साथ साथ अपने खाने पीने का इंतजाम भी करके बैठे हुए थे। ओए, वो तेरी महबूबा का क्या बना? हारिस ने आज सुबह स्कूल में होने वाली जियान और उसकी क्लास की लड़की के साथ होने वाली लड़ाई के बारे में पूछा। अबे क्या यार, सारा मूड खराब कर दिया। वो दोनों हन्नूस गेम खेल रहे थे और साथ साथ बातों में मसरूफ थे। हारिस उसके उकताए हुए लहजे पर कहका मार कर हंसा। अब तू हंस मत, बहुत जहर लग रहा है, जियान तपे हुए अंदाज में बोला। अच्छा जी, जनाब को जहर हम लग रहे हैं और प्यारा कोई और। इस भाई हारिस एक और तीली लगाते हुए बोला। यार हारिस, कुछ भी कर और उस अजाब से मेरा मतलब है, उस लड़की से मेरी जान छुड़वा। वो चिपकू कहीं की कुछ ज्यादा ही फ्री हो रही है। जियान आज उसकी बदतमीजी याद करते हुए बोला। कैसे वो लड़की पूरे दीद दलेरी के साथ उसके सामने आई लव यू कह गई और बाद में पूरी क्लास ने मिलकर उन दोनों के बारे में बातें बनाना शुरू कर दी, क्योंकि पूरी क्लास ही जियान के बचपन के निकाह के बारे में जानती थी। जियान चाहता था कि ये बात टीचर तक ना पहुंच जाए, जिसकी वजह से उसने इस लड़की को ब्रेक टाइम में बहुत कुछ सुनाया और फिर उस लड़की ने हंगामी मचाना शुरू कर दिया। एन उसी सना में वहाँ हारिस पहुंच गया तो जियान को कुछ हौसला हुआ। जियान और हारिस एक ही स्कूल में पढ़ते थे। गांव में स्कूल ज्यादा ना थे, मगर जिस स्कूल में वो दोनों पढ़ रहे थे वहाँ पर टीचर्स हाई क्वालिटी के थे। उन सब टीचर्स को शहर से बुलाया गया था। स्कूल भी काफी मॉडर्न था। वो दोनों एक ही जमात में पढ़ते थे, मगर हम जमात ना थे। उन दोनों की क्लासेस अलग अलग थी और आज के बाद उसको मेरी महबूबा मत बुलाना, जियान दोक टोक लहजे में कहता। बात खत्म कर गया, मगर वो हारिस ही क्या जिसकी जबान थोड़ी देर चुप हो जाए, वरना तुम अपनी जल्लाद बहन के तेवर तो जानते ही हो। जियान सारा को याद करते हुए बोला। वो तेरी क्या लगी? हारिस पर सोच अंदाज में बोला। भूल क्या साले, मेरे निकाह में पहला गवाह तू ही था। कहाँ वो चिपकू और कहाँ वो मेरी सारा। वैसे एक बात तो है, तेरे पर ऐसी ही लड़कियां मरती हैं जिन्हें चिपकने की आदत हो। हारिस अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोला। बड़ी मेरी दुआ है कि तुझे भी एक ऐसी ही लड़की मिले जो तुम्हें दिन में कम से कम ज्यादा से ज्यादा तारे दिखाए। जियान की बात किसी खाते में न लाते हुए हारिस एक बार फिर बोला। जन मुरीद नहीं बनना मुझे, लेकिन ये बातें तब की हैं जब हमारी शादी होगी, और अभी दूर दूर तक कोई चांस नहीं। तो ये कवारे होने वाली फीलिंग्स तो आप रहने दें भाई, फिलहाल अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। आगे 9वीं जमात का दाखिला है और बाबा के सख्त ऑर्डर्स हैं कि इंसान बनकर टॉप करना है। तुमने वो बोला। मगर मेरे तो बहुत से चांस हैं। माना कि इनका कोई इरादा नहीं, मगर सारा मेरी बीवी है, मेरे निकाह में है, तो मैं कभी भी रुखसती करवा सकता हूँ। बस एक बार वो कॉलेज की पढ़ाई मुकम्मल कर ले, फिर चट रुखसती और पटविया। और वो गलत फहमी थी जो इन दोनों के दरमियान हुई थी, और अब तो सही हो गई। और तो और वो रुखसती के लिए भी मान गई हैं। अब तो कोई टेंशन ही नहीं। ओए चट मंगनी पटविया होता है। हारिस उसके जुमले को सही करते बोला। ओए मंगनी तो हुई नहीं तो निकाह ही सही हुआ, वो बोला। इन दोनों की गेम खत्म हो चुकी थी। जियान ने प्ले रिमोट अपने पीछे बेड पर रख दिया। हारिस जियान उसे मुखातिब किया। बोल, वो चिप्स खाते बोला। पहले मुझे ये बता कि तू इंसान भी है कि वैसे? जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है वो तो यही कहती है कि हारिस इंसानों की नहीं बल्कि जानवरों की कैटेगरी में शुमार होता है। जियान कहकर रुका नहीं, बल्कि उसने कमरे बाहर की तरफ दौड़ लगा दी थी। रुक जा बेटे, आज तेरे इंसान और जानवर वाले डिफरेंस को मैं यहीं पर सॉल्व करूंगा। हारिस बोलता हुआ उसी के पीछे भागा। वो दोनों बचपन से ही ऐसे थे, चुलबुले, मगर बड़े के सामने वो दोनों ही बहुत संजीदा रहते थे। ये मस्तियाँ तो वो दोनों एक दूसरे के सामने करते थे, बाकी सब के सामने तो वो बहुत समझदार और सुलझे हुए लड़के थे। हारिस बाबा, जयान बाबा
آپ دونوں کو اندر بی جان بلا رہی ہیں، سارا بی بی نے کیک کٹ کرنا ہے، وہ آپ کو بلا رہی ہیں۔ گھر کا پرانا ملازم حویلی میں باہر حارث اور زیان کو ڈھونڈنے آیا تھا، وہ دونوں ہی حویلی کے اندر نہیں تھے، اس کا مطلب وہ حویلی کے باہر ہی تھے۔ ٹھیک ہے آپ چلیں، ہم آ رہے ہیں۔ حارث ان کو جانے کا کہہ کر واپس سے زیان کی طرف مڑا۔ ان دونوں کی سانسیں اس قدر پھولی ہوئی تھی کہ وہ بول بھی نہیں پا رہے تھے۔ حارث تو اپنے اکلوتے سالے کے ساتھ ہی یہ سب کرے گا، زیان بولا۔ میں اسے بھی زیادہ کروا سکتا ہوں، تو جانتا نہیں ابھی اپنے سالے کو۔ حارث اسے دیکھتے بولا، جیسے کہہ رہا ہو تم ابھی اپنے سالے کو جانتے کہاں ہو۔ زیان بھاگ بھاگ کر تھک چکا تھا، مگر حارث نے بھی آج طے کر رکھا تھا کہ زیان کو انسان اور جانور میں فرق بتا کر ہی دم لے گا۔ اب بھی بتاؤ انسان اور جانور میں کیا فرق ہے کہ نہیں؟ حارث اس کی جانب دیکھتے بولا، بیٹا تو جانور ہی ہے، دیکھ کیسے میرے پیچھے پڑا ہے، جیسے میں ایک کتے کی ہڈی لے کر بھاگا ہوں اور وہ بھونکا بن کر میرے پیچھے بھاگ رہا ہے، صرف اپنی ہڈی لینے کے لیے، زیان کہہ کر اندر کی طرف بھاگ گیا۔ تجھے تو میں دیکھ لوں گا، بدتمیز کہیں کا۔ حارث بڑبڑاتا ہوا اپنی حالت سدھارتا حویلی کے اندر چلا گیا۔ سارا نے اپنی فیملی کے ساتھ کیک کٹ کیا اور پھر باری باری اپنے تحفے لیے۔ وہ تحفوں کی شوقین تھی، اسے تحفے لینا پسند تھا مگر دینا نہیں۔ وہ اپنے بھائی کی لاڈلی تھی، اپنے باپ کے پاس سب سے زیادہ اس کے نخرے اس کا بھائی ہی اٹھاتا تھا، پھر چاہے وہ کوئی چھوٹی چیز ہی کیوں نہ ہو۔ آہستہ آہستہ مہمان اپنے گھروں کو روانہ ہو رہے تھے، اب صرف گھر والے ہی موجود تھے۔ ایمن اور سارا کھیلنے میں مصروف تھی اور حارث اور زیان اس وقت حارث کے کمرے میں موجود تھے۔ سب بڑے لاؤنج میں بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ وقت بہت تیزی سے گزرتا ہے، جانے والے وقت کو تو ہم نہیں روک سکتے، مگر آنے والے وقت کو بہتر ضرور بنا سکتے ہیں۔ وقت ٹھہرتا نہیں ہے، صرف گزرتا ہے، کسی کے لیے خوشی بن کر یا پھر کسی کے لیے اذیت بن کر۔ نصیب کے کھیل میں جیت ہمیشہ وقت کی ہوئی ہے، نصیب بدلنا تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہاتھ میں ہے، مگر اس کو سدھارنا انسان کے ہاتھ میں ہے۔ وہی انسان جو اپنے رب کے حضور اپنے ہی ہاتھوں سے دعا مانگ کر اپنے نصیب کو بدل سکتا ہے۔ 9 سال بعد ماما جلدی کرے، وین والے انکل بس آتے ہی ہوں گے۔ سارا کالج یونیفارم پہنے ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی۔ تو کب سے تمہارا بریک فاسٹ تیار کروا کر بیٹھی ہوں، تم ہی لیٹ اٹھتی ہو۔ سکینہ بیگم سارا کو ڈپٹا۔ اچھا نا پیاری اماں، کل سے جلدی اٹھوں گی، ابھی پلیز غصہ مت ہو۔ سارا ان کے گلے میں باہیں حائل کرتے ہوئے بولی، اچھا اچھا بس اب مجھے مکھن مت لگاؤ، جلدی سے ناشتہ کرو، تمہارے وین والے انکل بھی آتے ہوں گے۔ بھائی آفس چلے گئے؟ سارا چیئر پر بیٹھتے ہوئے بولی، ہاں میرا شہزادہ تمہارے جیسا تھوڑی ہے، وہ ٹائم پر اٹھتا ہے اور ناشتہ کر کے اپنے کام کو روانہ ہو جاتا، تم جیسا سستی مار تھوڑی ہے۔ سکینہ بیگم کے طنز و تیر سارا کی جانب مڑ گئے۔ ہاں ہاں بھائی، آپ کا شہزادہ تو نمبر 1 ہے، میں ہی 0 ہوں۔ جمال صاحب ڈائننگ ہال میں داخل ہوتے ہوئے سارا کی آواز سنی۔ ارے کس نے کہا یہ کہ میری بیٹی 0 ہے؟ جمال صاحب ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے بولے، کسی نے نہیں بابا، ماما اپنے شہزادے کی تعریفیں گنوا رہی تھی تو مجھے یہی لگا پھر کہ بھائی نمبر 1 اور میں نمبر 2۔ سارا پہلے جملے اداسی میں بولی، باقی کے جملوں میں اس کے لہجے میں شرارت صاف جھلک رہی تھی۔ اب آپ بھابھی سے بات کریں تاکہ میں اس کی رخصتی کی تیاریاں کروں، سکینہ بیگم بولی۔ اتنی جلدی کیا ہے بیگم، ابھی تو اس کے کالج کا آدھا حصہ بھی پورا نہیں ہوا اور ابھی فائنل پیپرز رہتے ہیں، پہلے وہ تو ہو جائے پھر سوچیں گے، جمال صاحب بولے۔ ہر بار سکینہ بیگم پھر سے چپ ہو گئی۔ میرا تو ہو گیا، آپ لوگ کریں ناشتہ اور بھائی بھیج دینا، آج وین والے انکل نہیں آئیں گے۔ وہ وین کی آواز سنتے ہی بیگ پکڑے باہر کو بھاگ گئے۔ یا اللہ، لڑکی ناشتہ تو پورا کر لیتی۔ سکینہ بیگم نے سارا کی پلیٹ کو دیکھا جو ویسے کی ویسی ہی پڑی تھی۔ کوئی بات نہیں، کالج میں کھا لے گی، جمال صاحب اخبار پڑھتے ہوئے بولے۔ میں کیا کروں اس لڑکی کا، سنتی ہی نہیں، اور آپ نے بھی کب جانا ہے آفس؟ سکینہ بیگم چائے کا کپ جمال صاحب کے سامنے رکھتے ہوئے بولی، بس ابھی تھوڑی دیر میں جاؤں گا۔ جب سے حارث نے آفس میں قدم رکھا ہے ہر ٹینشن سے آزاد ہو گیا ہوں۔ میرا بچہ بہت محنت کر رہا ہے اور اس کی محنت کا رنگ ہی
ہے بے شک، اس نے مذاق میں ہی صحیح مگر بہت کچھ کر لیا ہے۔ تمہیں پتہ ہے گاؤں میں ایک جگہ پر سرکاری اسکول تعمیر ہو رہا ہے اور اس کے کنسٹرکشن میں زیان کے ساتھ اس نے پارٹنرشپ کی ہے۔ وہ دونوں بہت لگن سے اسکول کی تعمیر کروا رہے ہیں، کسی چیز کی وہاں کمی نہیں ہونے دیں، اور مجھے یقین ہے آگے بھی یہ دونوں خوب ترقی کریں گے، جمال صاحب پرسکون انداز میں بولے۔ وہ واقعی میں حارث کی وجہ سے پریشان رہنے لگے تھے کیونکہ اس کو بزنس میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، مگر آہستہ آہستہ حارث اور زیان دونوں نے بزنس کی طرف اپنا دھیان لگانا شروع کیا اور آج وہ دونوں ترقیوں کی راہ پر چھو رہے تھے۔ زیان یار، میرے خیال میں تمہیں اب رخصتی کر لینی چاہیے، میری بہن ایک بڈھے سے شادی کرے گی، میری غیرت گوارا نہیں کر رہی۔ حارث اس وقت زیان کے آفس میں موجود تھا۔ وہ دونوں اسکول کی تعمیر دیکھنے کے لیے جانے لگے تھے۔ وہ دونوں چاہتے تھے کہ اسکول جلدی سے مکمل ہو جائے۔ بڈھا ہوگا تو میں ابھی جوان ہوں، وہ ایک اسٹائل سے بولا۔ ویسے یار مذاق کے علاوہ تمہیں اب رخصتی کروا لینی چاہیے، یا پھر پھپھو کو کہہ دو نا کہ وہ آ کر بات آگے کرے۔ وہ بھی حارث تھا، کہاں پیچھے رکتا۔ حارث جمال، یہ ساری باتیں آپ کے لیے بھی ہیں، بہتر رہے گا آپ بھی اپنے آپ پر غور فرمائیں، کیونکہ اگر میں بڈھا ہو رہا ہوں تو تم بھی میرے خیال میں بڈھے ہی ہو رہے ہو، نہ کہ پیدا ہوگے۔ ابھی بھی زیان بھڑک اٹھا تھا۔ اچھا یار چل کر مذاق۔ حارث زیان کی بگڑتی ہوئی ٹون کو مد نظر رکھتے ہوئے بولا۔ ہاں جانتا ہوں تجھے ایسے ہی مذاق آتے ہیں، ویسے ایک بات تو بتانا ذرا، جو تمہاری سیکرٹری ہے؟ زیان بولا۔ کون؟ ماہر؟ حارث بولا۔ مہر؟ حارث بولا۔ ہاں مہر، خیریت ہے؟ جب تک تم جاتے نہیں ہو وہ بھی گھر نہیں جاتی اور تمہارے کمرے کے ارد گرد منڈلاتی رہتی ہے۔ زیان نے آئی بروز جھکا کر پوچھا۔ اوئے اپنے الٹی کھوپڑی سے یہ بات نکال دے، میرا اسٹینڈرڈ اتنا لو نہیں ہے، اور وہ بس کام کرتی ہے یہاں جس کی اس کی تنخواہ دی جاتی ہے، بس بات ختم۔ حارث حتمی انداز میں بولا، جسے وہ اس بارے میں بات ہی نہ کرنا چاہتا ہو۔ پکی بات ہے، بات ختم۔ زیان، اپنا بدلہ بھی تو پورا کرنا تھا۔ ہاں بھائی، بات ختم۔ اور تجھے پتہ ہے مجھے ایسی لڑکیاں ہرگز نہیں پسند جو اپنی نمائش کرے۔ بے شک اللہ نے ان کو خوبصورتی دی ہے، مگر وہ خوبصورتی کسی کی امانت ہوتی ہے، اور تم نے تو مہر کو دیکھا ہوا ہے، وہ کس طرح کے کپڑے پہنتی ہے، اور چہرہ تو میک اپ سے ہی بھرا ہوتا ہے۔ مجھے اسے دیکھ کر گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ مطلب یار کیا جا کر اس نے اللہ کو منہ دکھانا ہے، اپنی نمائش خود کرتی ہے یہ عورتیں، اور بعد میں مردوں کا نام بدنام کر دیتی ہیں۔ اس لیے میں اپنے آپ میں ہی خوش ہوں۔ وہ چیئر کے پیچھے کی جھول رہا تھا۔ ایک منٹ، اگر وہ تمہیں اتنی ناپسند ہے اپنے آفس میں تو اسے رکھا ہی کیوں ہے؟ زیان کو سامنے بیٹھی شخصیت کی سمجھ نہیں آئی۔ یار اس کی مجبوری ہے بس، یہ اسکول کی تعمیر پوری ہونے دو، اس کے بعد میں اس کو ریزگنیشن لیٹر دے دوں گا، وہ بولا۔ مگر ایسی بھی کیسی مجبوری، اور اس کے لیے سے تو نہیں لگتا کہ اس کی کوئی مجبوری ہوگی؟ زیان بولا۔ ہوتی ہے مجبوری، ہر کسی کی ہوتی ہے، مگر سامنے سے تھوڑی پتہ لگتا ہے کہ انسان اندر کس کشمکش میں مبتلا ہے۔ اس کے والد اس دنیا میں نہیں ہے، ایک ماں ہے، وہ بھی معذور ہے، اس لیے اس نے مجھے خود کہا جب تک یہ اسکول کی تعمیر جاری ہے تب تک وہ مجھے اسسٹ کرے گی، اس کے بعد جو میرا فیصلہ ہوگا وہ اسے منظور ہوگا۔ حارث نے وضاحت دی۔ زیان کا فون رنگ ہوا تو حارث بھی اس کی جانب متوجہ ہوا۔ جی ماما جان، خیریت؟ وہ بولا۔ ہاں بیٹا خیریت ہے، تم تھوڑی دیر میں ایمن کو کالج سے پک کر لینا، وین والا نہیں جا سکتا۔ اسپیکر سے آتی ممنہ بیگم کی آواز پر بولا۔ ماما، میں اور حارث تو اسکول کی عمارت دیکھنے جا رہے ہیں۔ زیان نے اپنا مسئلہ بیان کیا۔ بیٹا تمہارے بابا اور ماموں تو سائٹ دیکھنے گئے ہیں، اب بتاؤ میں کیا کروں؟ اچھا ٹھیک ہے، آپ ریلیکس کریں، میں دیکھتا ہوں۔ زیان نے فون رکھ دیا۔ ایک مسئلہ ہو گیا ہے۔ حارث، جو کب سے زیان کی بات کو غور سے سن رہا تھا، اس کی جانب دیکھ کر بولا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ ماما کہہ رہی ہیں ایمن اور سارا کو لینے ہمیں کالج جانا پڑے گا، تو اب بتاؤ کیا کرنا ہے ہمیں؟ اگلے آدھے گھنٹے پہنچنا ہے وہاں کے مکین ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ زیان بولا۔ ایسا کر تو وہاں پہنچ، میں جا کر ان کو حویلی ڈراپ کر آتا ہوں۔ حارث نے بات کا حل نکالا۔ پکا؟ زیان نے تصدیق چاہی۔ ہاں بھائی پکا۔
اب تو نکل اور میں بھی جا رہا ہوں، دور ہے تو ٹائم لگ جائے گا پہنچنے میں، اس سے اچھا ہے پہلے ہی نکل جاؤ۔ حارث کہتے ہی گاڑی کی چابی پکڑ کر گاڑی کی جانب بڑھا۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ بس اپنا حکم تھوپا کریں ہم ٹھہرے آپ کے مرید، سیان کہتے ہی اٹھا اور اس نے شکر منایا تھا کہ حارث چلا گیا، ورنہ اس کے بینڈ بجے تو حارث بجا کر ہی جاتا۔ وہ کب سے گاڑی میں بیٹھا ایمن اور سارا کا ویٹ کر رہا تھا، مگر ان کا آج شاید نکلنے کا دل ہی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر اور انتظار کرنے کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے نکلے۔ وہ دونوں گاڑی کے پیچھے والی سائڈ پر جا بیٹھی۔ حارث کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ اتنا انتظار تو وہ اپنے کلائنٹس کا نہیں کرتا تھا جتنا اس کو آج ایمن اور سارا نے کروا دیا تھا۔ کیا ہوا بھائی، آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ سارا حارث کی نظروں کا مطلب نہ سمجھتے ہوئے بولی۔ کچھ نہیں، دماغ خراب ہو گیا ہے میرا، وہ چیخا تھا۔ اس کے چیخے پر ایمن کی چیخ نکلتے نکلتے رکی۔ وہ دونوں چپ کر کے بیٹھ گئیں۔ میں تم دونوں کا ڈرائیور نہیں ہوں، آگے آ کے بیٹھو، تم دونوں میں سے کوئی ایک، حارث دبے ہوئے انداز میں بولا۔ وہ زیان کو آدھے گھنٹے کا کہہ کر آیا، مگر یہاں پر اسے گھنٹے سے بھی زیادہ ہونے لگا تھا، اور زیان اسے فون کر رہا تھا کیونکہ انہوں نے وہاں پر اسکول کی تعمیر کے حوالے سے ایک میٹنگ بھی رکھی تھی جسے زیان اور حارث دونوں کا اٹینڈ کرنا ضروری تھا۔ میں نہیں جا رہی، تم جاؤ، سارا ایمن کے کان میں بولی۔ میں کیوں جاؤں؟ ایمن ہڑبڑا کر بولی۔ اوئے، میرے بھائی سے پیار تو کر سکتی ہو، جا کر بیٹھ نہیں سکتی کیا؟ سارا نے ایمن کو چور نظروں سے دیکھا۔ پیار کیا ہے کوئی جرم نہیں، اور میں نہیں جا رہی۔ شیر کے پنجرے میں ہاتھ ڈالے وہ دونوں اپنی خسر پھسر میں گم تھی۔ اچانک سے ان دونوں کے کانوں میں حارث کی آواز گونجی، آ رہی ہو کہ نہیں؟ وہ بولا۔ جانا میری پیاری بھابھی، نہیں تم، سارا معصومیت کے ریکارڈ توڑتے ہوئے بولی۔ ایمن کو مجبوراً اٹھ کر آگے بیٹھنا پڑا۔ وہ بار بار حارث کی جانب دیکھ رہی تھی، وہ بالکل سنجیدہ بیٹھا تھا، اس کی نظریں بار بار اپنی جانب اٹھتا دیکھ کر حارث کچھ نہیں بولا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ ایمن اسے کچھ کہنا چاہتی ہے، مگر اس کے پاس وقت نہیں تھا، یا وہ حقیقت کو تسلیم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ان دونوں کو گھر ڈراپ کر کے وہ سیدھا کنسٹرکشن سائٹ گیا تھا۔ زیان رات کو لیٹ حویلی پہنچا تھا۔ کھانا لگاؤں بیٹا؟ سکینہ بیگم جو اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ نہیں ماما، بھوک نہیں ہے مجھے، آپ بھی سو جائیں، زیان محبت سے بھرے لہجے میں بولا تھا۔ کیوں کچھ کھایا ہے تم نے؟ حمنہ بیگم کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ جی ماما، میں نے اور حارث نے ایک ساتھ ڈنر کیا ہے، وہ بولا۔ ٹھیک ہے۔ حمنہ بیگم اپنے کمرے کی طرف چلی گئی اور زیان اپنے کمرے میں۔ کیسے ہیں آپ؟ فون سے آتی سارا کی آواز نے اسے سکون بخش دیا۔ تمہارا ہوں میری جان، وہ شوق لہجے میں بولا۔ وہ تو مجھے پتا ہے آپ میرے ہیں، یہ بتائیں میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ اس نے شکوہ کیا۔ سوری جان، آج کام بہت تھا، اوپر سے اسکول کی کنسٹرکشن سائٹ دیکھنے جانا تھا، تو پھر تو تھک گئے ہوں گے۔ اس کی بیوی کو اس کی فکر تھی۔ ہاں، لیکن تم سے بات کر کے ساری تھکن اتر جاتی ہے، قسم سے۔ تمہاری آواز میں جادو ہے، جادو، تم خود ایک جادوگرنی ہو جو مجھے ہر وقت ہپنوٹائز کر کے رکھتی ہے، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ اچھا جی، میں جادوگرنی ہوں، تو پھر آپ کو اس جادوگرنی سے بات بھی نہیں کرنی چاہیے۔ چلیں رکھیں فون، رات بہت ہو گئی ہے، اور کل بھولے سے بھی فون مت کیجیے گا، اس نے اسے یاد دہانی کروائی۔ جانتا ہوں میری بابا، میری بیوی کو سو کر اپنی الرجی بنانی ہے۔ زیان نے اسے ایک مذاق اڑایا۔ زیان، وہ موبائل پر چیخی تھی۔ اچھا سوری، دیکھو اب اپنے پیپرز پر دھیان دو اور فون کم یوز کرو۔ میں اب تمہیں فون کر کے ڈسٹرب نہیں کروں گا۔ اور تیسری، رکھو اپنی تمہاری فائل، پیپرز کے بعد ہم دونوں کی رخصتی ہے، وہ بولا۔ میں جانتی ہوں زیان، بس ماما اور پھپھو جان کچھ فساد نہ کھڑا کریں۔ یہ نکاح ہو تو گیا، لیکن رخصتی کا کیا ہوگا یا اللہ تو ہی جانتا ہے، وہ اداس سے لہجے میں بولی۔ تم اداس مت ہو، میں ہوں نا، بس اپنے پیپرز پر فوکس کرو، وہ اس نے الوداعی کلمات کہے اور پھر فون رکھ دیا۔ صبح ویکینڈ تھا، یعنی سب گھر پر تھے۔ ایمن کہاں ہے؟ ناشتے کی ٹیبل پر ایمن کو نہ پا کر زیان بولا۔ تمہیں پتا تو ہے چھٹی ہے آج اس کی،
اپنی مرضی سے اٹھے گی، حمنہ بیگم نے جواب دیا۔ ویسے رحمان صاحب اب ہمیں ایمن کے بارے میں سوچنا چاہیے، عمر ہو رہی ہے اس کی شادی کی۔ حمنہ بیگم رحمان صاحب کو چائے دیتے ہوئے بولی۔ بس حمنہ، آج تو یہ بات کہہ دی، آئندہ مت کہنا۔ ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے جو تم اس کو سسرال کے دھکے کھانے کے لیے تیار کر رہی ہو؟ اور دوسری بات، میری بیٹی جب تک پڑھنا چاہے گی وہ پڑھے گی اور وہ اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرے گی۔ رحمان صاحب کہتے ہی غصے میں باہر چلے گئے۔ انہیں کیا ہوا؟ حمنہ بیگم ان کی افراتفری میں کہیں بات کا مطلب نہ سمجھ سکی۔ ماما، وہ ٹھیک کہہ گئے ہیں، اور آپ بھی سوچنا بند کر دیں، ابھی اس کی عمر نہیں ہوئی، وہ خود بچی ہے، سسرال والوں کو خاک سنبھالے گی، اور آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں وہ نئی جگہ پر جلدی ایڈجسٹ نہیں ہوتی۔ زیان کہہ کر اپنا ناشتہ کرنے لگا۔ دوپہر کے 3 بج رہے تھے اور یہ لڑکی ابھی تک سوئی ہے۔ سکینہ بیگم سارہ کے کمرے کی طرف بڑھی۔ سارہ، اٹھو بیٹا، اور کتنا سوگی؟ سکینہ بیگم نے سارہ کو اٹھانے کی ناکام کوشش کی۔ انہیں یار ایک ہی ویکنڈ ملتا ہے، اس میں تو سونے دیں۔ سارہ منہ پر تکیہ رکھتے ہوئے بولی۔ اٹھ جاؤ نکمی کہیں کی، وہ بولی۔ آپ تو بس میں ہی نکمی لگتی ہوں، وہ تکیہ منہ پر رکھے بولی۔ اچھا بس اب جلدی سے اٹھو، تمہارے بابا اور بھائی کتنی بار تمہارا پوچھ چکے ہیں، اٹھو جلدی سے، فریش ہو کر نیچے آؤ۔ وہ کہہ کر کمرے سے جا چکی تھی۔ اسی لیے کہتی ہوں کہ شادی کر دو تمہاری، تاکہ سسرال جا کر کچھ ذمہ داریاں تمہارے ذمے پڑیں تو تمہیں ہوش آئے۔ چل بھائی سارہ، اٹھ ہی جا۔ وہ تکیہ سائڈ پر پھینکتے ہوئے اٹھی، ورنہ آپ کی پیاری اماں جان پھر سے ساس کی گردان شروع کر لیں گی۔ ویسے بھائی، آپ میری بھابھی کب لا رہے ہیں؟ ایمن رحمان صاحب کے پاس بیٹھی تھی۔ وہ دونوں بہن بھائی آپس میں باتوں میں مصروف تھے۔ دیکھو، یہ تو امی کو پتا ہے نا، زیان مسکین سی شکل بنا کر بولا۔ سارہ تو ابھی آگے پڑھنا چاہتی ہے۔ ایمن نے اس کی پسند کو ان کے سامنے رکھا۔ نہیں بیٹا، اب بس یہ پڑھائی وڑھائی سے جان چھڑاؤ اور اپنے گھروں کی ہو جاؤ۔ ماؤں کو تو بس ایک ہی فکر ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو جلد از جلد ان کے گھروں کا کر دیں۔ تو پھر ہم سارہ کو کب لا رہے ہیں؟ ایمن خوشی سے بولی۔ تمہارے پیپرز کے بعد، حمنہ بیگم ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی۔ واؤ امی، مزہ آئے گا۔ ایمن خوش تھی اپنے بھائی کے لیے۔ بھائی، آپ کو ایمن کیسی لگتی ہے؟ سارہ، جو کب سے حارث کی فری ہونے کا ویٹ کر رہی تھی، مگر نہ جانے یہ لڑکا کون سا کام کر رہا تھا جو ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ جب سے اٹھی تھی اس نے حارث کو لیپ ٹاپ پر کام کرتے ہوئے ہی پایا تھا۔ کیا مطلب کیسی لگتی ہے؟ وہ کچھ سمجھا نہیں تھا۔ مطلب کہ اگر ایمن میری بھابھی بن جائے تو۔ سارہ ابھی اور کچھ بولتی اس سے پہلے حارث بول پڑا۔ سارہ، یہ سب تمہیں کس نے کہا ہے؟ حارث سمجھ چکا تھا وہ یہ سب خود نہیں کہہ رہی۔ نہیں بھائی، میں اتنا تو جانتی ہوں کہ آپ سب کچھ جانتے ہوئے بھی انجان بن رہے ہیں، تو پلیز میں بات کو گھماؤں گی نہیں، مدعے پر آتی ہوں۔ آپ کو ایمن پسند ہے یا نہیں، اپنی بیوی کے بطور؟ ہاں یا نہ میں جواب دے، تاکہ میں جا کر اپنی دوست کو خوشخبری دے سکوں۔ دیکھو ایمن اچھی ہے، خوبصورت ہے اور مجھے پسند بھی ہے، مگر تم جانتی ہو ماما کو، وہ کبھی ایمن کا رشتہ قبول نہیں کریں گی۔ حارث نے کہہ کر سر جھکا لیا۔ اب مثال دیکھ لو، تمہارا اور زیان کا رشتہ تو بابا اور پھپھو جان نے کروا دیا، مگر اب رخصتی لٹک رہی ہے۔ تم اچھی طرح سے جانتی ہو دونوں کبھی خاندان میں رشتے کرنے کے لیے راضی نہیں ہوں گی، لیکن وہ تو بچپن سے ہی اسے چاہتا تھا، بس کبھی اظہار نہیں کیا، کیونکہ وہ ایمن کا دل نہیں دکھانا چاہتا تھا، اور کہیں نہ کہیں وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ ایمن پہلے خود اپنی رائے بیان کرے، پھر ہی وہ اپنا اظہار کرے گا۔ لیکن بھائی، میں آپ کے اس لیکن کا مطلب اچھے سے جانتی ہوں۔ جیسے میں نے اور زیان نے ماما اور پھپھو کو جانے کو منایا ہے، ایسے ہی آپ کی مرتبہ بھی کوشش کر لیتے ہیں۔ سارہ نے حل بتایا تھا۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے، کبھی نہیں مانیں گی ماما، حارث بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ لیکن بھائی، ماما کیوں نہیں مانیں گی؟ سارہ اداس سی ہوئی اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی۔ تمہیں پتا ہے نا، ماما لو میرج کے خلاف ہیں، اور انہوں نے اپنی بھانجی کا رشتہ بھی سوچ رکھا ہے۔ حارث سارہ کو یاد دہانی کرواتے ہوئے بولا۔ مجھے وہ بالکل پسند نہیں ہے۔ میک اپ کی دکان، سارہ منہ کے
زاویہ بناتے ہوئے بولی۔ اس کے کہنے پر حارث بھی ہنس پڑا۔ بھائی کہیں آپ ماما کے کہنے پر اس حوریہ سے شادی کر لیں گے؟ سارا کو کچھ ٹھٹکا۔ نہیں بالکل نہیں، میں صرف اور صرف اپنی ایمن سے شادی کروں گا۔ اس کے لہجے ضد پن تھا جو بچپن سے کرتا آیا تھے۔ سارا ایک پل کو اس کے لہجے میں گھس گئی۔ اس کے لہجے میں ضد کی انتہا تھی۔ چلو بھاگو، اب جا کر بتاؤ اپنی بھابھی کو، حارث نے ہنستے ہوئے کہا۔ اور ذرا بات سننا میری، حارث نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ میرے خیال میں تم نے صبح کی ایک بھی نماز نہیں پڑھی۔ آئی ایم رائٹ؟ حارث کے بے ساختہ سوال پر اس کی جان نکال گئی۔ وہ بھائی میں بس سارا کے پاس نکلنے کا موقع نہ تھا، دروازہ آتے ہوئے بند کر کے آئی تھی تاکہ کوئی ان بہن بھائی کو ڈسٹرب نہ کر سکے۔ سوری بھائی، میں عشاء کے ساتھ ساری قضائیں پڑھ لوں گی، سارا سر جھکاتے ہوئے بولی۔ سارا نماز پڑھنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے، اگر چھٹی تھی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ چھٹی کے دن بھی ہمیں آخرت کی تیاری کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ نماز فرض ہے ہم پر، اور مسلمانوں کو ایک اولین فرض بھی نماز ہی ہونا چاہیے۔ چلو شاباش، جاؤ جا کر نماز پڑھو اور اپنی قضائیں نمازوں کی ادائیگی کرو۔ وہ بھائی تھا، اس کا حق تھا کہ وہ سارا کو اس کی غلطی پر ڈپٹے، اور یہاں تو اس نے سارا کو اس کی غلطی پر جائز ڈانٹا تھا۔ بھائی یہ بات بس، پھر میں جا رہی ہوں۔ سارا دروازے سے واپس پلٹی۔ کیا؟ حارث اپنی واچ اتار کر ٹیبل پر رکھ کر واپس مڑا۔ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہمیں چھٹی ہے؟ آپ ایمن کو کسی اچھی سی جگہ لے کر جائیں، وہاں پر اسے بات کریں، اسے سب کچھ بتا دیں۔ سارا کو جتنا معاملہ آسان لگ رہا تھا اتنا تھا نہیں۔ سارا بچے، تم جتنا یہ معاملہ آسان سمجھ رہی ہو اتنا ہے نہیں، حارث اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں سننا، کل بس آپ آ رہے ہیں تو آ رہے ہیں، میں ایمن کے بہانے سے شہر سے باہر لے جاؤں گی، یہ کہہ کر کہ ہمیں شاپنگ کرنی ہے، اور پھر آپ کسی اچھے سے ریسٹورانٹ میں بکنگ کروا لینا، ہم وہاں پر ہی ملیں گے، اوکے؟ اور کچھ نہیں سننا مجھے، اگر اتنا ہی پیار کرتے ہیں تو اسے کل آ جائیے گا۔ سارا نے حارث جمال کے پیار کو چیلنج کیا تھا۔ سارا جمال، تم اتنی بھی حارث جمال کی محبت سے ناواقف ہو، اور ایمن کے لیے تو محبت بہت چھوٹا سا لفظ ہے، وہ میرا عشق کی انتہا ہے، لیکن وہ تو آپ سے محبت کرتی ہے، سارا نے معصومیت سے کہا۔ اس کی محبت کے 3 نقطے ہی تو میرے عشق کے 5 نقطوں پر بھاری ہیں، حارث ایمن کو یقین کرتے ہوئے بولا۔ وہ بھولتا کب تھا؟ اس کو وہ بھول جانے والی چیز نہیں تھی، وہ تو بچپن کا عشق تھا اس کا، وہ کیسے بھول سکتا تھا؟ صبح ہوتے ہی وہ آفس چلا گیا تھا، آج اسے جلدی جلدی اپنے سارے کام ختم کرنے تھے۔ وہ آج بہت خوش تھا کیونکہ آج اس کی جان جو اسے سائیں سائیں کہہ کر تھکتی نہیں تھی، وہ آج اسے اظہار کرنے جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تم یہ فائل لے کر شہر پہنچو، میں بھی نکلنے والا ہوں، حارث بولا۔ ٹھیک ہے سر۔ وقار اس کے کمرے سے جا چکا تھا۔ ہائے سائیں کی جاں، بہت بڑے امتحان میں ڈال رہی ہو خود کو، اور مجھے بھی، سوچتے ہوئے مسکرا دیا۔ مزید تھوڑی دیر میں وہ شہر کے لیے نکل گیا۔ یار ایمن، بونگیاں مت مارنا، طریقے سے کہنا میں آپ کو پسند کرتی ہوں، بات ختم۔ سارا جو کب سے ایمن کے ساتھ سر کھپا رہی تھی، جو اس کے سامنے بیٹھی اوٹ پٹانگ باتیں کر رہی تھی۔ یار سارا، اگر میں تمہارے بھائی، مطلب میں حارث بھائی، اوف اللہ جی مجھے کیا ہو رہا ہے؟ ایمن ٹیبل پر پڑے پانی کا گلاس پیتے ہوئے بولی۔ یہ کوئی 10واں پانی کا گلاس تھا جو ایمن پی رہی تھی۔ ایمن، مجھے لگتا ہے تم نے رشتہ ہونے سے پہلے ہی اوپر کوچ کر جانا ہے، خدا کے لیے صحیح ہو جاؤ، بھائی بس آتے ہوں گے۔ سارا اسے سمجھانے میں لگی ہوئی تھی۔ وہ دونوں شاپنگ کر کے فوڈ ایریا میں آئی تھی۔ کھانا تو کھایا نہیں ان دونوں نے، مگر ایمن نے پانی ضرور ختم کروا کر جانا تھا ان کا۔ دیکھو آرام سکون سے رہو، ایزی ہو جاؤ، ہاں میرا بھائی جلاد نہیں ہے جو تمہیں کھا جائے گا، میں یہی ہوں، اوکے؟ سارا سامنے سے آتے حارث کو دیکھ چکی تھی۔ اب میں جا رہی ہوں، اور پلیز خدا کا واسطہ ہے کوئی گڑبڑ مت کرنا، ساری منت بھرے لہجے میں کہتی اپنے ٹیبل سے اٹھ کر سامنے والے ٹیبل پر جا بیٹھی۔ حارث سیدھا ایمن کے پاس آیا تھا۔ السلام علیکم، وہ اپنی بھاری روب دار آواز میں بولا۔ ایمن جو اپنی سوچوں میں گم تھی، اس کی آواز پر اچھل کر بیٹھی۔ آپ نے مجھے ڈرا دیا۔ اس نے بخلاہٹ سے، واضح تھا کہ وہ کس قدر گھبرائی ہوئی تھی۔
ریلیکس ایمن۔ حارث نے پانی کا گلاس ایمن کی طرف بڑھایا جسے وہ فوراً سے ختم کرے گی۔ اس کی جلد بازی دیکھ حارث مسکرا دیا۔ دونوں میں خاموشی چھا گئی تھی۔ سامنے ٹیبل پر بیٹھی سارا ان دونوں کے درمیان کی خاموشی کو دیکھ کر سر پکڑ کر رہ گئی۔ کیا کیا سمجھا کر لائی تھی وہ ایمن کو، اور وہ یہ لڑکی پتہ نہیں کیا کرے گی۔ ان دونوں کے درمیان خاموشی کئی لمحات طویل ہوتا جا رہا تھا جس کو حارث نے توڑا۔ ایمن مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ اس نے سامنے بیٹھی ایمن کو دیکھا جو کافی گھبرائی ہوئی تھی۔ وہ پنک کلر کی لانگ فراک پہنے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ کانوں میں اس نے چھوٹی چھوٹی جھمکیاں پہنی تھی۔ وہ جھمکیوں کی دیوانی تھی۔ بالوں کو کیچر کی مدد سے جوڑے کی صورت میں باندھ رکھا تھا اور سر پر وائٹ کلر کا ریشمی دوپٹہ لیا ہوا تھا۔ بلا شبہ وہ واقعی بہت خوبصورت تھی۔ چچی، ایمن اپنی بھڑکاہٹ پر قابو پاتے ہوئے بولی، دیکھو میں بہت اسٹریٹ فارورڈ بندہ ہوں اور میں بات کو گھما پھرا کر کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ تو مدعے پر آتے ہیں۔ میں جانتا ہوں تم مجھے بچپن سے پسند کرتی ہو اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بات میں بچپن سے ہی جانتا ہوں۔ جب جب تم مجھے حارث سائیں کہہ کر بلاتی تھی مجھے لگتا تھا جیسے تم سے زیادہ مجھ سے محبت کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ وہ آنکھیں بند کیے سامنے بیٹھی اس کے اظہار کو سن رہی تھی۔ شاید یہ وہی لمحہ تھا جس کے لیے ایمن نے برسوں انتظار کیا۔ وہ تھی بہت باتونی مگر کچھ باتوں کو وہ اپنے اندر ہی چھپا کر رکھتی تھی۔ میں نہیں جانتا تمہاری محبت کی گہرائی، بس اتنا جان لو کہ میں تم سے عشق کی انتہا تک عشق کرتا ہوں، اور تم سے پہلے نہ تو میری زندگی میں کوئی لڑکی آئی اور نہ ہی بعد میں کوئی آئے گی۔ میری زندگی میں صرف 3 عورتوں کا وجود ہے، ماما، سارا اور تم۔ شاید اس کا اظہار تھا۔ ایمن نے نظریں اٹھا کر حارث کو دیکھا۔ وہ بہت پرسکون تھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ ہونٹ کاٹتی شیشو پنج میں مبتلا لگ رہی تھی۔ میں بس اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اگر پھپھو جان ہماری شادی نہ ہونے دیں آج، پھر مما ایسا کوئی قدم اٹھائیں تو کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ حارث نے اپنی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلا دی۔ یہی وہ وقت تھا ایمن کے پاس کہ وہ اپنے سائیں کی زندگی میں قدم رکھ لے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے لیے بہت سی مشکلیں پیدا ہوں گی، مگر جس نے محبت کی اس کا ڈرنا کیسا؟ محبت تو ہر ڈر کا علاج ہوتی ہے۔ ایک انسان جسے تنہائی میں ڈر لگتا ہو، محبت ہو جانے کے بعد وہ اسی تنہائی کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، کیونکہ اس تنہائی میں ہی وہ اپنی محبوب کی یادوں کو یاد کرتا ہے۔ وہ تنہائی زندگی بھر کے لیے اس کا بہترین دوست بن جاتی ہے، پھر چاہے وہ شخص کتنا ہی اس سے ڈرتا ہو۔ ایمن نے اپنا کانپتا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا جسے وہ مضبوطی سے تھام گیا۔ مجھے پورا یقین ہے تم میرا ساتھ ضرور دو گی۔ برسوں کی بے چینی آج دور ہو گئی تھی۔ اس کا عشق اس کی انتہا بن چکا تھا۔ وہ دونوں خوش نظر آ رہے تھے۔ میں رات میں فون کروں گا، اٹھا لینا، حارث کہہ کر چلا گیا، کیونکہ اسے میٹنگ اٹینڈ کرنی تھی۔ سارا پلک جھپکتے ایمن کے پاس پہنچی جو خاموشی سے بیٹھی مسکرانے میں مصروف تھی۔ ہاں جی بھابی جی، پھر شرمانا ہی ہے یا پھر گھر چلنے کا ارادہ بھی ہے؟ سارا اسے چھیڑتے ہوئے بولی۔ وہ شرما گئی تھی مگر کہیں نہ کہیں اسے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ وہ کیسے گھر میں سب کو اس بارے میں بتائے گی؟ ہو گئی شاپنگ؟ حویلی پہنچی تو لاؤنج میں بیٹھی حمنا بیگم نے اسے پوچھا۔ جی، ایمن بھی ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے، میری گڑیا بہت خوش ہے؟ زیان جو آج جلدی گھر واپس گیا تھا اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ نہیں کچھ نہیں، آج بہت مزہ آیا سارا کے ساتھ۔ ایمن نے آج پہلا جھوٹ بولا تھا، وہ بھی اپنے بھائی سے، جیسے وہ تو جانتا ہی نہ ہو اپنی بہن کی خوشی کو۔ حارث نے نکلنے سے پہلے زیان کو ساری بات بتا دی تھی۔ پتا تو سب کچھ زیان کو بچپن سے ہی تھا مگر حارث کی وجہ سے وہ چپ تھا۔ زیان مسکرا گیا۔ وہ جانتا تھا ایمن کبھی بھی اس بات کو اس کے سامنے نہیں کہے گی۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ آرام کرو، تھک گئی ہوگی۔ جی ماما، ایمن کہہ کر اپنے روم میں چلی گئی۔ میرا بس تھوڑا سا کام رہ گیا ہے، میں وہ کر لوں پھر آتا ہوں۔ زیان جو اس وقت حارث سے بات کرنی تھی۔ ہاں جی سارے صاحب، کیسی رہی آپ کی ڈیٹ؟ زیان شوق انداز میں بولا۔ شرم کر، تیری بہن ہے وہ، حارث بولا۔ اچھا بتا کیا کہا میری گڑیا؟ دیکھ کر اتنا تو میں جانتا ہوں کہ وہ کچھ بولی نہیں ہوگی۔
زبان تمہاری ہی چلی ہوگی۔ زیان نے اپنا شک بیان کیا جو بالکل درست تھا۔ پہلے یہ بتا، یہ ایمن نے گھر آ کر کوئی بات کی؟ حارث نے پوچھا۔ نہیں، شاید تم مجھے سے زیادہ جانتے ہو اس کو۔ زیان نے تیر کے برسات حارث کی طرف کر دیے۔ اچھا یار، بتاتا ہوں۔ پھر حارث نے اپنی اور ایمن کے درمیان ہوئی ساری بات زیان کے کانوں میں ڈال دی۔ تم فکر مت کرو، میں ماما کو سنبھال لوں گا۔ تم مومانی جان کو کنفیوز کرنے کی کوشش کرو، باقی اللہ مالک ہے۔ زیان بولا۔ اللہ مالک تو ہے بیٹا، لیکن مجھے ایمن ہر حال میں چاہیے۔ میری امانت تمہارے پاس ہے، اور میری امانت میں کوئی بھی خیانت نہ کرے، ورنہ ہستی مٹا دوں گا اس کی۔ زیان حارث سے اسی بات کی توقع رکھا تھا۔ جی میں ٹھہرا آپ کا باڈی گارڈ۔ مذاق کے علاوہ تم بے فکر رہو، ایمن اب تمہاری، مگر تب تک تم اس سے مل نہیں سکتے جب تک تم دونوں کا نکاح نہ ہو جائے۔ اس بات کی گارنٹی تم مجھے خود دو گے؟ زیان نے تصدیق چاہی۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں ایمن سے نہیں ملوں گا، مگر بات تو کر سکتا ہوں نا؟ حارث کی معصوم سی آواز زیان کے کانوں سے ٹکرائی۔ استغفر اللہ بھائی تو ابھی سے زن مریدی کرنے کی تیاری میں ہے۔ زیان اس کا مذاق اڑایا۔ جب بیوی سائیں کہہ سکتی ہے تو شوہر پر لازم ہے کہ وہ اپنی زن مریدی کی ساری حدیں پار کر جائے۔ میرے خیال میں تم زن مریدی کی نئی مثال قائم کرو گے۔ وہ پھر سے اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ کوئی نہیں، کر دیں گے مثال قائم، سائیں کی جان کے لیے کچھ بھی۔ حارث کے دل میں بیٹ مس کی۔ چل اب فون رکھ، میں نے ایمن کو فون کرنا ہے۔ اوکے جی سر، آپ کا حکم۔ سناخوں پر زیان نے فون بند کر دیا۔ اللہ تم دونوں کو جلد از جلد ایک کر دے، دنیا کی ہر خوشی تم دونوں کو دے، آمین۔ زیان نے دل سے ان دونوں کو دعا دی۔ کیسی ہو؟ ایمن نے فون جلدی میں اٹھایا تھا۔ نام دیکھنے کی اس نے زحمت بھی نہیں کی تھی۔ آپ نے اس وقت فون کیوں کیا ہے؟ ایمن نے گھڑی کی جانب دیکھا جو 11 بجا رہی تھی۔ کیوں، تمہیں برا لگا؟ حارث نے ٹائم نہیں دیکھا تھا۔ اگر دیکھتا تو اس وقت ایمن کو فون نہ کرتا۔ فون پر دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ میں کل بات کروں گی، ابھی نیند آ رہی ہے، ایمن نے کہہ کر جلدی سے فون بند کر دیا۔ اس کی جلد بازی سن کر حارث کا دل دھڑکا۔ کتنا شرماؤ گی لڑکی۔ زیان صحیح کہتا ہے، کہیں زن مریدی میں پہلا نام میرا نہ لکھا جائے۔ حارث سر کھٹکا سونے کے لیے لیٹ گیا، مگر نیند تو کوسوں دور تھی اس کی آنکھوں سے۔ ہوتا گزر گیا۔ اس دن کے بعد سے حارث نے ایمن کو فون نہیں کیا۔ ایمن نے بھی ویک ٹیسٹ چل رہے تھے جن سے کل ہی فارغ ہوئی تھی۔ اب وہ حمنا بیگم جو اپنے اور حارث کے بارے میں بتانا چاہتی تھی، کیونکہ حمنا بیگم ایمن کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی تھی۔ ایمن کل پارلر چلی جانا، تھوڑی سروس لے لینا۔ حمنا بیگم جو کچن سے باہر نکل رہی تھی، سامنے سے آتی ایمن کو دیکھتے ہوئے بولی۔ مگر امی کیوں؟ ایمن کو جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ پرسوں تمہیں دیکھنے کچھ لوگ آ رہے ہیں۔ حمنا بیگم نے اس کے سر پر دھماکہ کیا۔ مجھے کسی کے بھی سامنے نہیں جانا، اور آپ انہیں انکار کر دیں۔ ایمن نے پہلی بار اپنی امی سے بدتمیزی کی تھی۔ ایمن، یہ کس لہجے میں بات کر رہی ہو تم مجھ سے؟ وہ غصے سے بولی۔ امی، میں حارث کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گی، یہ بات آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، اور اگر آپ نے میری بات کو ترجیح نہ دی، انجام کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ وہ کہہ کر اپنے روم میں چلی گئی۔ حمنا بیگم اتنا تو جانتی تھی کہ ایمن حارث کو پسند کرتی ہے، مگر معاملہ پسند سے آگے چلا جائے گا یہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ اگلا پورا دن ایمن اپنے کمرے سے باہر نہ نکلی۔ آپ اس کی خواہش ماننے کو تیار رہے رحمان صاحب، یہ آپ کی ڈھیل کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے وہ اتنی بدتمیز ہو گئی ہے۔ حمنا بیگم کا غصہ کسی صورت کم نہ ہو رہا تھا۔ اس نے رات میں ہی حارث کو فون کر کے بتا دیا تھا، لیکن ماما، ایمن میں ایسی کیا برائی ہے جو آپ اس کو بہو نہیں بنا سکتی؟ وہ تیش کے عالم میں بیٹھا اپنی ماں سے صفائیاں مانگ رہا تھا۔ اس میں کوئی برائی نہیں، اور تم اچھی طرح جانتے ہو یہ خاندانی رشتے بعد میں دشمنیوں میں بدل جاتے ہیں، اور رشتے بستے بھی نہیں ہیں۔ تم کیسے سمجھو گے؟ حارث سکینہ بیگم بولی۔ مجھے کچھ نہیں سمجھنا سننا، میں شادی صرف اور صرف ایمن سے کروں گا، ورنہ کسی سے نہیں، اور آپ اپنی یہ پرانے زمانے والی سوچیں اپنے اندر سے ختم کر لیں، بہتر رہے گا۔ حارث کہہ کر وہاں سے نکل گیا۔ زیان بیٹا، ایمن کو بلا کر لاؤ۔ رحمان صاحب کھانے کی ٹیبل پر ایمن کو نہ پا کر بولے۔ جی اچھا۔ زیان اٹھ کر ایمن کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ حمنا بیگم نے اس کا فون لے لیا تھا، پتہ نہیں کیوں
دن بہ دن ان کے دل میں حارث کو کوڑ سی پیدا ہوتی جا رہی تھی۔ وہ خاندانی دشمنی نہیں چاہتی تھی، شاید اسی لیے دونوں طرف سے انکار آ رہا تھا۔ ایمن ایمن بیٹا دروازہ کھولو۔ زیان نے نوب پر ہاتھ رکھا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو ایمن بیڈ پر بیٹھی اپنی ٹانگوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ ایمن میری جان، میری گڑیا کیوں رو رہی ہو؟ خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ زیان تڑپ کر اس کے پاس آیا تھا۔ بھائی مجھے حارث سائنس سے بات کرنی ہے، امی نے مجھ سے میرا فون تک لے لیا ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ بھائی کی جانب بھائی ابھی بات کروائے گا مگر پہلے کھانا کھا لو، تم نے کل رات بھی نہیں کھانا کھایا تھا۔ اس نے زیان کی جانب دیکھا۔ بھائی آپ کو کس نے؟ ایمن کی سمجھ سے باہر تھا۔ اس نے تو گھر میں صرف اپنی ماں کو اس بارے میں بتایا تھا، وہ بھی اوپر سے، تو زیان کو کیسے پتا چلا؟ مجھے بچپن سے سب پتا ہے اور اب مزید کوئی بحث یا سوال نہیں۔ اگر اپنے سائے سے بات کرنی ہے تو پہلے کھانا کھانا پڑے گا۔ وہ اسے لالچ دے رہا تھا اور وہ معصوم سی کہ اس کے لالچ میں آ بھی گئی۔ زیان کے ساتھ ڈائننگ ہال میں آئی۔ حمدہ بیگم نے اسے دیکھتے ہی چہرہ پھیر لیا۔ ایک منٹ کو تو ایمن بھی سوچ میں پڑ گئی کہ اس نے ایسی کیا غلطی کر دی کہ اس کی ماں اس کی شکل تک دیکھنا گوارا نہیں کر رہی۔ وہ خاموشی سے بیٹھی اپنا کھانا کھا رہی تھی۔ حمدہ بیگم اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ ایمن تم پریشان نہیں ہو، تمہارا باپ زندہ ہے، میں کرواؤں گا تمہاری حارث سے شادی۔ رحمان کچھ دیر بعد بہت سنجیدگی سے بولے۔ ایمن نے نظریں اٹھا کر اپنے باپ کی جانب دیکھا جو اسے ہی دیکھ مسکرا رہے تھے۔ تھینک یو بابا، ایمن منمنائی تھی۔ زیان بھی مسکرا دیا۔ وہ محبتوں کی امین لڑکی آج بھی کسی کی نفرت کا شکار نہ ہوئی۔ چلبلی سی ہر کسی کے دل میں جگہ بنانے والی کسی نفرت کی وجہ سے کیسے بن سکتی تھی؟ لیکن میں کیسے؟ سارا کچھ نہیں ہوگا ایمن، تمہیں بس یہ کہنا ہے کہ تم کالج جا رہی ہو، کچھ اسائنمنٹس بنانی ہے، باقی میں سنبھال لوں گی۔ اس نے فون بند کر دیا۔ ایمن پریشان سی کمرے میں ٹہلنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد تیار ہونے کے بعد وہ نیچے کی طرف گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ حمدہ بیگم کی آواز پر وہ چونک کر مڑی۔ کالج جا رہی ہوں، پیپرز آنے والے ہیں، کچھ اسائنمنٹس بنانی ہے۔ ایمن بنا پلک جھپکتے ہی سانس میں بول گئی۔ جلدی آنا، حمدہ بیگم کہہ کر چلی گئی۔ وہ اسی مال کے فوڈ ایریا میں بیٹھی حارث کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ گھر کے پرانے ملازم کے ساتھ آئی تھی مگر کہاں جانتی تھی کہ یہی ملازم مجھ سے بہت مہنگا پڑنے والا ہے۔ پلیز آپ کچھ کریں، ماما نے میرا فون تک لے لیا ہے۔ ایمن آنکھوں میں آنسو لیے بولی۔ ایمن میں پوری کوشش کر رہا ہوں، تم رو مت، تمہارے یہ آنسو مجھے تکلیف دے رہے ہیں۔ حارث بے بسی سے بولا۔ میں نہیں روں گی مگر پلیز۔ ایمن نے التجائیہ نظروں سے حارث کی جانب دیکھا۔ اچھا ٹھیک ہے، بس رونا بند کرو، میں کچھ کرتا ہوں۔ اوکے، حارث بولا۔ چلو، ایمن بابا کے پھول آ رہے ہیں، ہمیں شام ہونے سے پہلے گھر پہنچنا ہے۔ سارا ان کے پاس آتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے چلو۔ وہ گھر پہنچی تو اس کا استقبال حمدہ بیگم کے تھپڑوں نے کیا تھا۔ کہاں گئی تھی تم؟ حمدہ بیگم نے پھر وہی سوال پوچھا۔ بتا کر تو گئی تھی کالج، چٹاخ۔ ہاں، ایمن کے الفاظ منہ پر ہی رہ گئے۔ ایک تھپڑ اور حمدہ بیگم نے اس کے منہ کی زینت بنایا۔ امی کیا کر رہی ہیں آپ؟ زیان فرش پر بیٹھی ایمن کو دیکھ فوراً اس کے پاس آیا۔ اب اگر تم نے گھر سے باہر قدم بھی نکالا تو زندہ دفن کر دوں گی میں تمہیں۔ حمدہ بیگم اس پر چیخی تھی۔ رحمان صاحب لاؤنج سے آتے شور کی طرف تیزی سے بھاگے۔ تم نے میری بیٹی پر ہاتھ کیسے اٹھایا؟ رحمان صاحب ایمن کو پاس کرتے ہوئے بولے۔ اپنی شہزادی سے اس کے کارنامے بھی پوچھ لے، کیا کرتی پھر رہی ہے یہ؟ حمدہ بیگم تنفر سے کہتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بابا سچ میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے سارا کو منع کیا تھا مگر ایمن روتے ہوئے اپنی وضاحت دینا چاہتی تھی۔ بس بابا کی جان، تمہاری ماں کا دماغ اب بھی پرانی باتوں پر ہی لٹکا ہوا ہے۔ تم جاؤ اپنے کمرے میں اور اپنے چہرے پر کوئی ٹیوب وغیرہ لگاؤ۔ رحمان صاحب اس کے سرخ گال کو دیکھتے ہوئے بولے، جہاں پر حمدہ بیگم کی انگلیوں کے نشان واضح ہو رہے تھے۔ جی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ زیان بھی اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ وہ فریش ہو کر باہر آئی۔ اس کا منہ پورا سوج گیا تھا، تھپڑ کا نشان ابھی بھی واضح تھا۔ آنسو پھسل کر گال پر اترا۔ جلن کی وجہ سے اس کی سسکی برآمد ہوئی تھی۔ وہ روتے ہوئے ہنس پڑی۔ اور کتنا درد جھیلنا پڑے گا حارث صاحب، آپ سے عشق کرنے کی اتنی بڑی سزا ملے گی مجھے؟ وہ اپنے چہرے پر لال نشان کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی۔
اسے باہر شور کی آوازیں سنائی دی۔ وہ فوراً سے پہلے کمرے سے باہر آئے۔ ماما بابا آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیوں بحث کر رہے ہیں آپ دونوں؟ زیان بھی بھاگ کر اپنے کمرے سے باہر آیا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ زیان نے بھی وہی سوال کیا جو ایمن نے کیا تھا۔ وہ دونوں آپس میں بحث کر رہے تھے اور ان دونوں کی آواز قدرے اونچی تھی۔ تمہاری ماں اپنے بچوں کی خوشیوں کو چھیننے پر تلی ہوئی ہے، رحمان صاحب نے تیش کے عالم میں کہا۔ میں کر رہی ہوں تو آپ کی بیٹی کر رہی ہے، اس کا کیا؟ انہوں نے نفرت بھری نگاہ ایمن کے وجود پر ڈالی۔ ماما آپ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کر رہی ہیں؟ ایمن کی آنکھوں میں شبنم سی چمکی۔ ٹھیک ہے، اگر تم یہ نفرت نہیں چاہتی تو چپ چاپ تیار ہو جاؤ، کل رشتے والے آ رہے ہیں تمہیں دیکھنے کے لیے۔ حمدہ بیگم نے پر سکون انداز میں کسی چپ کے ایمن کا دل کیا زمین پھٹے اور وہ اس میں گم ہو جائے۔ ایمن نے آس پاس نظریں دوڑائیں تو اسے پاس پڑے ٹیبل پر کچھ فروٹس اور ایک تیز دھار بھری چھری ملی۔ ٹھیک ہے، آپ کو اگر یہ خاندان کا پیار اتنا ہی پیارا ہے تو یہی ٹھیک ہے۔ آج سے آپ یہی سمجھیں کہ آپ کا صرف ایک ہی بیٹا تھا۔ آپ کے ہاں کوئی بیٹی پیدا ہی نہیں ہوئی اور نہ ہی اس کا کوئی وجود تھا اس دنیا میں۔ اس کا بھی تو رشتہ ہوا ہے سارا کے ساتھ، اس پر تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں، بلکہ ان کی رخصتی کی تیاریاں چل رہی ہیں اور مجھ پر آپ تھپڑوں کی بوچھار کر رہی ہیں۔ کہاں کا انصاف ہے یہ آپ کا؟ زیان کی شادی نے مجبوری میں کی ہے، حمدہ بیگم بولی۔ تو ٹھیک ہے، میں نے بھی مجبوری میں آ کر اپنی جان دینے کی کوشش کی ہے۔ ایمن نے چھری اپنی کلائی پر رکھی ہوئی تھی۔ زیان نے آگے بڑھنا چاہا مگر ایمن نے وارن کیا، نہیں بھائی، دور رہے، میرے قریب مت آئیے گا ورنہ میں اپنی جان لے لوں گی۔ ایمن چھری کو ہاتھ پر زور دیتے ہوئے بولی۔ دیکھو ایمن، ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں نا۔ رحمان صاحب نے آگے بڑھنا چاہا مگر ان کو شاید دیر ہو چکی تھی۔ ایمن نے اپنے ہاتھ پر چھری چلا دی۔ چھری زمین پر گری تھی۔ زیان فوراً سے پہلے اس کی طرف بھاگا۔ اس کا ہاتھ خون سے بھر گیا تھا، آنکھیں بند ہو گئی تھی۔ ایک آخری چہرہ جو اس کو یاد تھا وہ حارث کا تھا۔ ہائے، کتنی اچھی سٹوری ہے، مجھے رونا آ رہا ہے پڑھ کے۔ وہ اسے فوراً سے قریبی ہسپتال لے کر آئے تھے۔ ڈاکٹرز اندرز کا علاج کر رہے تھے۔ خون بہت ضائع ہو چکا تھا۔ زیان کی پوری شرٹ خون سے بھری ہوئی تھی۔ حمدہ بیگم کا رو رو کر برا حال تھا۔ اب کیوں رو رہی ہے؟ پہلے تو مان نہیں رہی تھی۔ رحمان الگ سے پریشانی سے ٹہل رہا تھا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، اگر میری بیٹی کو کچھ بھی ہوا تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ رحمان غصے میں بولے۔ بابا، یہ وقت نہیں ہے ان سب باتوں کا، پلیز اس وقت کے لیے دعا کریں۔ اس نے اپنی کلائی پر چھری بہت زور سے چلائی تھی جس کی وجہ سے اس کی وہ نس بھی کا اندیشہ ہے۔ آپ لوگ دعا ہی کر لیں، لڑنا ضروری نہیں ہے۔ وہ آپ کی بیٹی ہے، کوئی غیر نہیں۔ حمدہ بیگم سر جھکائے بیٹھی آنسوؤں سے بہا رہی تھی۔ رحمان صاحب بھی خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں ڈاکٹرز باہر آئے جن کے چہرے پر پریشانی وہ تینوں دیکھ چکے تھے۔ ڈاکٹرز، میری بہن ٹھیک تو ہے نا؟ زیان فوراً سے ڈاکٹرز کے پاس آئے۔ مسٹر زیان، آپ کی بہن نے سوسائڈ اٹیمپٹ کی ہے، ان کلائی بہت زخمی ہے، دو نبض بھی ڈیمیج ہو چکی ہے، ان کا خون بہت زیادہ بہہ چکا ہے، ہمیں خون کی ضرورت ہے، ان کا بلڈ اے پازیٹیو ہے، آپ ارینج کریں پھر ہی میں ان کی حالت کے بارے میں کچھ کہہ سکتی ہوں۔ ڈاکٹرز، کیا شوگر پیشنٹ کا بلڈ لگ سکتا ہے؟ زیان نے رحمان صاحب کو دیکھ کر کہا۔ نہیں، ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹرز کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ بابا اب کیا کریں؟ میرا اور ماما کا او نیگیٹو ہے، آپ کا ہی اے پازیٹیو تھا۔ زیان پریشانی کے عالم میں بولا۔ کہاں ہے ایمن؟ کیا ہوا ہے اس کو؟ زیان، میں تمہیں کہہ کر گیا تھا وہ میری امانت ہے، تم نے میری امانت کا خیال نہیں رکھا۔ حارث بھاگتا ہوا آیا تھا۔ حارث، ہوش کر یار، ڈاکٹر کہہ کر گئی ہے اسے بلڈ بہت ضائع ہو چکا ہے، بلڈ کا ارینج کرنا ہے۔ میرا اور ماما کا او نیگیٹو ہے، پاپا شوگر پیشنٹ ہے، ان کا نہیں لے رہے، میرا اے پازیٹیو ہے۔ کہاں جانا ہے مجھے بتاؤ، میں دوں گا۔ وہ پریشانی کے عالم میں کیا بول رہا تھا اس کو خود بھی نہیں پتا تھا۔
نرس بلڈ لے کر روم میں جا چکی تھی. حارث وہاں پر ہی بیٹھ گیا. سکینہ بیگم، جمال صاحب اور سارا بھی وہاں آ گئے تھے. مجھے بس ایسا لڑکا چاہیے. سکینہ بیگم سب سے پہلے حارث سے ملی کیونکہ وہ ان سے ناراض ہو کر چلا گیا تھا. 2 ہفتے گھر سے باہر رہا تھا. اس نے گھر فون تک نہ کیا اور نہ ہی آنے والا فون اٹھایا. سکینہ بیگم جا کر حمنہ بیگم کے پاس بیٹھ گئی. سارے گلے شکوے بھول کر وہ ایمن کے لیے دعا کر رہی تھی. تھوڑی دیر میں لیڈی ڈاکٹر کمرے سے باہر آئی. آگے 48 گھنٹے پیشنٹس کے لیے بہت مشکل ہے. آپ دعا کریں کیونکہ ان کی باڈی کوئی رسپانس نہیں دے رہی. شاید وہ جینے کی امید چھوڑ چکی ہے اور اگر ان کی باڈی رسپانس نہیں کر پا رہی تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ڈاکٹرز کہہ کر وہاں سے چلی گئی. پورا دن گزر گیا، رات گزر گئی. کل شام میں جا کر ایمن کو ہوش آیا. وہ دوائیوں کے زیر اثر تھی مگر ہوش میں آتے ہی اس نے سب سے پہلے حارث کا نام لیا تھا. She is fine now but you have to take care of her. وہ ابھی بے ہوش ہے. تھوڑی دیر میں ہم اسے روم میں شفٹ کر دیں گے، پھر آپ مل لیجیے گا. ڈاکٹر اپنے پروفیشنل انداز میں کہتے ہیں وہاں سے چلی گئی. سب نے شکر کا کلمہ ادا کیا. حارث بیٹا کب تک ناراض رہو گے؟ اپنی ماں سکینہ بیگم اس کے پاس آتے ہوئے بولی. وہیں رہیے، یہ دکھاوے کی ہمدردی نہیں چاہیے مجھے اور نہ ہی ایمن کو. آپ دونوں نے ہماری زندگیوں کو کٹ پتلی بنا کر ان پہ اشاروں پر نچانا تھا. وہ تو آپ بہت خوب کر رہی ہیں. آپ کی بار ایمن نے اپنی جان لی، اگلی بار میں لے لوں گا. مگر آپ دونوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ آپ دونوں ہی اپنی نفرت کا جھنڈا لہرائے مزید نقصان کا انتظار کر رہی ہیں. وہ پہلی بار اتنے غصے میں اپنی ماں اور پھپھو کے سامنے بولا تھا. حارث بیٹا تم جیسا چاہو گے ویسا ہی ہوگا مگر یہ ناراضگی ختم کر دو. سکینہ بیگم نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے چاہے جیسے وہ تھام چکا تھا. کیوں مجھے میری ہی نظروں میں گنہگار کر رہی ہیں؟ حارث انہیں سینے سے لگاتے ہوئے بولا. وہ ایک ماں کا بیٹا تھا، کب تک ناراض رہ سکتا تھا؟ میں بھی تیار ہوں حارث بیٹا، مگر پلیز اب تم دونوں اپنے آپ کو کچھ نہیں کرو گے اور نہ ہی کہیں جاؤ گے پلیز. حمنہ بیگم بات میں حصہ لیتے ہوئے بولی. ان دونوں کی آواز میں شرمندگی واضح تھی. رحمان صاحب اور جمال صاحب دونوں ہی اپنی بیویوں کے فیصلے پر خوش اور مطمئن ہو گئے. ایمن کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا مگر میں بہت خوشی کا ماحول تھا. ہر طرف سے حویلی کو پھولوں سے سجایا گیا تھا. ایمن رحمان آپ کا نکاح حارث جمال گل جمال احمد کے ساتھ کیا جاتا ہے. حق مہر 3 لاکھ روپے. سکہ راج الوقت. کیا آپ نے ان کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ مولوی صاحب نے ایمن کی رضامندی چاہی. جی قبول کیا. پردے کے پیچھے سے میٹھی سی آواز حارث کے کانوں سے ٹکرائی. پھر لڑکے کی رضامندی لی گئی اور آخرکار ایمن رحمان سے ایمن حارث بن گئی. ایمن حارث کا تاج اور حارث ایمن کا پوش بن گئی. ان کے عشق کی انتہا یہ تھی کہ وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے بے لوث محبت کرتے تھے. بے انتہا عشق. سارا، میں یہ تو نہیں جانتا کہ میں اچھا شوہر بن پاؤں گا کہ نہیں مگر اتنا جانتا ہوں کہ میں اور تم ایک بہت اچھی اور پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں. ماضی میں ہوئی تمہارے کردار کو لے کے جتنی بھی باتیں تھیں میں اب کچھ دفن کر کے ان پر فاتحہ پڑھ کے آگے بڑھ چکا ہوں. میں جانتا ہوں میری مما کی وجہ سے بہت ہرٹ ہوئی ہوگی تم. جب تم چھوٹی سی تھی تو تمہارے کردار کو نشانہ بنایا گیا تھا مگر یہ بھی تو دیکھو کہ بعد میں سب کچھ صحیح ہو گیا تھا. ہمارا رشتہ اور خاندان دونوں صحیح وقت پر اپنی غلطیاں تسلیم کر چکے تھے مگر وقت بہت کڑا ہوتا ہے، پرانی باتیں بھولنے نہیں دیتا اور یہی حساب ہمارے ساتھ ہوا ہے. پرانی باتیں کر کے انہوں نے اپنے نئے سرے سے تکلیف دی تھی. میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارے لیے ایک اچھا شوہر ثابت ہوں گا. وہ سارا کی آنکھوں میں دیکھتے بولا. ایمن اور حارث کے ساتھ ہی سارا کو زیان کے ساتھ رخصت کیا گیا. وہ اس وقت دلہن بنے اس کے کمرے میں موجود تھی اور وہ اسے اپنے وعدے کا یقین دلا رہا تھا. سگی بہن جو اسے اپنے بھائی کو اپنی بیٹی دینے کو تیار نہ تھی مگر اپنے شوہر کی جلد بازی پر اپنی بیٹی تو دے دی بیٹھی مگر بیٹے کی باری منہ پھیر گئی. وہی سگے بھائی کی بیوی جو خاندان میں اپنی بیٹی دینے کو تیار نہ تھی اور اس کا نصیب اللہ نے لکھا بھی تو کس کے ساتھ.
اسی نند کے بیٹے کے ساتھ جس سے وہ اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی اپنے خواب میں بھی نہ کرتی۔ وقت نے حمنا اور سکینہ بیگم کو مار دی تھی تو ایمن اور حارث کے نصیب نے فتح پائی تھی۔ وہ دشمن نہیں تھے ایک دوسرے کے، بس خاندانی تعلق بنانے سے ڈرتے تھے۔ ان کے بزرگوں نے جوان کے کانوں میں جو ان کے کانوں میں باتیں ڈالی تھیں، انہوں نے وہی باتیں اپنی آنے والی نسل کے کانوں میں ڈالی، مگر وہ بھول رہے تھے کہ شاید یہ زمانہ ترقی کا ہے، یہ زمانہ پچھلے زمانے کے رسمیں یا پھر روایتیں نہیں مناتا، یہ زمانہ اپنی روایت اپنا بناتا ہے، آپ بناتا ہے، اور پہچان بھی اسی روایت سے کی جاتی ہے۔ پرانے دور کے خیالات کے لوگ پرانی رسموں میں ہی ڈھلتے ہیں اور انہی رسموں میں اپنی نسلوں کو ڈھالتے ہیں، مگر بھول جاتے ہیں کہ وہ اپنے زمانے میں نہیں، آج کے زمانے میں جی رہے ہیں۔ حارث: سائیں، کیا ہم کہیں باہر گھومنے نہیں جائیں گے کیا؟ وہ باہر لان میں اس کے ساتھ چہل قدمی کر رہی تھی۔ سردی کی راتوں میں وہ دونوں چائے کا کپ تھامے لان میں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزار رہے تھے۔ سائیں کی جان کو کہاں جانا ہے؟ حارث نے بہت محبت سے پوچھا تھا۔ مجھے کربلا کے میدان جانا ہے، مجھے وہاں سے پتھر لے رہے ہیں۔ میں نے منت اٹھائی تھی کہ جب میری اور آپ کی شادی ہوگی تو میں نفل پڑھنے جاؤں گی وہاں پر آپ کے ساتھ۔ وہ بہت دھیمے لہجے میں بول رہی تھی۔ میری جان، اس سے اچھی کوئی اور بات نہیں، میں کل ہی ٹکٹ بک کرواتا ہوں، تم تیاری کرو۔ اس نے ایمن کے ماتھے پر عقیدت بھرا بوسہ دیا۔ لاکھ دشواریاں سہی مگر اللہ نے ان کی سن لی تھی، انہوں نے ہر جگہ کی زیارت کی تھی۔ ایمن نے وہاں سے پتھر لیا تھا جسے خاک شفا کہا جاتا ہے، جس کو دیکھنے کا اسے بہت شوق تھا۔ وہ بچپن سے سنتی آ رہی تھی جسے شیعہ نماز پر پڑھتے ہوئے اپنا سجدہ کرنے کے لیے رکھتے ہیں، لیکن کون شیعہ، کون سنی، کون وہابی؟ ہمارے لیے تو سب نبیوں کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ بے شک اپنے نبی کی پیروی کرنا اور اللہ کی پیروی کرنا ایک سچی اور مخلص مسلمان کی نشانی ہوتی ہے۔ بے شک۔ اور ان دونوں نے وہاں پر نفل ادا کیے تھے۔ کیا ہم یہاں پر نہیں رہ سکتے حارث سائیں؟ ایمن کا واپس جانے کا بالکل دل نہیں کر رہا تھا۔ تم کہتی ہو تو سائیں کی جان، ہم یہاں پر بھی رہ لیں گے، مگر وہاں بابا کو میری ضرورت ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں اگلے سال ہم پھر سے یہاں آئیں گے۔ وہ اپنی پیکنگ کر رہے تھے، شام میں ان کی پاکستان کی فلائٹ تھی۔ مجھے اپنے سائیں کے وعدے پر پورا یقین ہے، وہ پورے یقین سے بولی۔ حارث اس کی بات پر مسکرا دیا۔ 5 سال بعد یہ ہر وقت تمہارے ساتھ کیوں چپکا رہتا ہے؟ ذیان مصنوعی غصے سے پوچھا۔ میرا بیٹا اور میں اس کی ماں ہوں تو یہ میرے پاس ہی آئے گا نا؟ سارا 3 سالہ ذیان کو کھلاتے ہوئے بولی۔ اللہ نے سارا اور ذیان کو بیٹے سے نوازا تھا، وہ دونوں بے حد خوش تھے اپنی زندگی میں، اور اس کی زندگی جو مزید ان کے بیٹے نے نکھار دیا تھا۔ ادھر آئیں صاحبزادے، صاحب کبھی میرے پاس بھی آ جایا کرے۔ ذیان نے جیسے ہی ذیان کو سارا کی گود سے پکڑا تو اس کا اسپیکر شروع ہو گیا۔ یار میں تیرا باپ ہوں، دشمن تھوڑی۔ ذیان کو واپس سارا کو دیتے بولا۔ سارا جو ہنس ہنس کر پاگل ہو رہی تھی اپنے بیٹے کو چپ کروانے لگی۔ یہی تو ان دونوں کی زندگی کی رونق تھی، وہ دونوں مکمل تھے اپنی فیملی کے ساتھ۔ وہ روز عشاء کی نماز کے بعد سورہ رحمان کی تلاوت کرتا تھا، اور آج بھی معمول کے مطابق وہ سورہ رحمان ہی پڑھ رہا تھا۔ اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آیت کا ترجمہ پڑھتے ہی بے اختیار اسے نظریں سامنے بیٹھی ایمن اور اپنی 2 شہزادیوں پر پڑی۔ وہ واقعی میں بہت شکر گزار تھا اپنے رب کا جس نے اسے اس کی محبت عطا کی اور بیٹیوں جیسی نعمت سے نوازا۔ حارث سائیں، آپ اپنی ان شہزادیوں کو پکڑ لیں، اس سے پہلے میں ان دونوں کو اندھیرے والے کمرے میں بند کر دوں۔ ایمن انتہائی اکتائے ہوئے انداز میں بولی۔ وہ دونوں اندھیرے سے بہت ڈرتی تھی۔ 4 سال کی تھی مگر ایمن کے نام میں دم کر کے رکھتی تھی، اور اپنے باپ کی تو وہ دونوں ہی شہزادیاں تھیں۔ حارث بھاگتا ہوا ایمن کے پاس آیا جو کہ عنایہ اور عنابیہ کو سنبھال کر ہلکان ہو رہی تھی۔ ارے نہیں نہیں، میری شہزادیوں کی شہزادی ماں ایسا نہیں کرتے، میری معصوم سی بچیاں ہیں۔ حارث کو شک تھا کہ کہیں ایمن کو واقعی ہی میں ان کو کمرے میں بند نہ کر دے۔ ان دونوں کو اندھیرے سے بہت ڈر لگتا تھا۔ وہ دونوں ٹونز تھیں۔ 2 سال پہلے اللہ نے حارث کو بیٹی جیسی رحمت سے نوازا، وہ بھی جڑواں کی صورت میں۔
ان دونوں کے نین نقش ایک جیسے تھے، اس لیے بعض دفعہ ایمن بھی کنفیوز ہو جاتی کہ عنایا کون ہے یا نابیہ کون ہے۔ پہلے تم ادھر آؤ، یہ پکڑو۔ حارث نے ایمن کو بیڈ پر بٹھایا اور اس کے ہاتھ میں ایک فائل دی۔ یہ کیا ہے حارث بھائی؟ ایمن نے فائل کھولتے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہاری سالگرہ کا تحفہ۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ مگر یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنی جائیداد میرے نام کیوں کی؟ وہ حیرانی اور خوشی کی ملی جلی کیفیت میں بولی۔ ایسے ہی میرے پاس سب کچھ تھا تمہیں دینے کے لیے، مگر یہ جائیداد کا خیال اس لیے آیا کیونکہ میں زندگی بھر تمہارا قرض دار رہنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ ایمن کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے۔ مگر حارث سائیں کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی کیا ضرورت تھی؟ وہ رونے لگی تھی۔ ارے پگلی، تم پر تو سلطنت بھی واری جا سکتی ہے حارث جمال، یہ تو پھر چھوٹی سی جائیداد ہے۔ حارث کے لہجے میں محبت ہی محبت تھی۔ وہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ ان کی فیملی مکمل تھی، 2 شہزادیوں جیسی بیٹیاں، اور ان شہزادیوں کی ماں ملکہ اپنے شہزادے کے ساتھ خوش تھی۔ ان دونوں نے زندگی میں آنے والی ہر مشکل کو مل کر ڈھاتا اور ان کی عشق کی انتہا ہو گئی تھی۔ وقت نے ان کو ایک دوسرے کے لیے چنا تھا، نصیب جیت چکا تھا۔ ختم شد۔ آپ سب کو یہ سٹوری کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ میں اپنا ہانیسٹ ریویو دوں تو مجھے یہ سمپل سی کیوٹ سی بہت اچھی سٹوری لگی۔ اس کے اندر اسلامک ٹچ بھی تھا، اس کے اندر فنی بھی تھا، اس کے اندر عشق کی بات بھی کی گئی۔ تو مجھے یہ سٹوری لٹرلی بہت پسند آئی، بہت 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 انتہا کی۔ مجھے بہت زیادہ یہ سٹوری پسند آئی۔ یہ میرے لیے پڑھنا ایک نئی سٹوری تھی، میں نے آج تک اس ٹائپ کی سٹوری کہیں نہیں پڑھی۔ مجھے یہ سٹوری بہت زیادہ پسند آئی۔ اس کے اندر کوئی بولڈ رومانس، نہ کوئی رومانٹک سین، نہ جیسے کپلس کے اندر ہوتے ہیں ویسا کچھ بھی نہیں تھا۔ چھوٹی سی سٹوری تھی، بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کی گئی، بہت اچھے طریقے سے لکھی گئی، اور امیزنگ آؤٹ کلاس سٹوری تھی۔ اور اس کے اندر جو میری مسٹیکس ہوئی ہیں ان کو میں معذرت کرتی ہوں، کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو میں نے اس کو ریکارڈ کیا جاگ کر، ابھی رات کو جاگ کے ریکارڈ کیا، تو اس میں جو میری مسٹیکس ہوئی ہیں ان کو اگنور کریے گا، میری عجیب سی آواز کو اگنور کریے گا۔ اس سٹوری کو انجوائے کریے گا۔ سٹوری بہت مزیدار ہے، فنی بھی ہے، اسلامک بھی ہے، بلکہ ہر چیز اس کے اندر ایڈ کی گئی ہے۔ چھوٹی سی سٹوری بہت اچھی ہے۔ میرا اپنا ریویو یہ ہے، باقی آپ اپنا ریویو ضرور لیجیے گا کمنٹ سیکشن میں۔ باقی اللہ حافظ، ٹاٹا، بائے بائے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ کی امان۔